from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, अमेरिका में भी बहुत क्राइसिस आते हैं। चूँकि अदलिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो किसी का प्रेशर नहीं लेती, इसलिए मामलात हल हो जाते हैं। अभी चंद साल पहले की बात है कि फेडरल गवर्नमेंट बंद होने लगी थी, कुछ बिल्डिंग्स तो बंद हो गई थी कि भाई तनख्वाह देने के पैसे ही नहीं हैं। ये सूरत हाल हो गई। आपको याद होगा एल गोर इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, अब इलेक्शन लड़े तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे वोट सही नहीं काउंट हुए और जो है वो करो। वो अदालत में चले गए, अदालत ने वोट काउंट कराए, उनको करार दे दिया कि नहीं, आप लूज़ कर चुके हैं। अच्छा, अभी की बात है, ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये जब हारे हैं तो ये मानते ही नहीं थे कि ये हारे, और इनके लोग जो हैं वो बड़े वैसे काउबॉय टाइप के लोग हैं। वो साहब गन और डंडे लेके वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए, बिल्डिंग के अंदर घुस गए। ये सारी डिटेल गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और क्या हुआ, इतने बड़े क्राइसिस को अदलिया ने, कुछ साहिब राय लोगों ने मिलकर हल कर लिया। क्यों? अदलिया जो है वो सच्चे और खरे फैसले करती है। यहाँ पर आवाम की राय की इज्जत है, उसकी एहतराम है। अच्छे मशवरे देने वालों को सुना जाता है, वो रजिस्टर्ड होते हैं। पाकिस्तान में आई एम रियली सॉरी टू से, आवाम की कोई वक़्त कोई इज्जत है ही नहीं। आवाम की कोई इज्जत नहीं है, मैं ये देखता हूँ। और जो साहिब राय लोग हैं जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे दिमाग मौजूद हैं। आपके पास हारून रशीद जैसा सच्चा खरा और साहिब इल्म आदमी मौजूद है, आफ्ताब इकबाल मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोगों के मैं सुनता हूँ जो अच्छा दिमाग रखते हैं और आपको उस क्राइसिस से निकालने में सही मशवरे दे सकते हैं। अमेरिका में हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कदर की जाती है और उनके मशवरों पे अमल किया जाता है। उनकी सलाहियतों का फ़ायदा उठाना जानते हैं हम। आप अपने टैलेंट को ज़ाया करते हैं, उनसे फ़ायदा नहीं उठाते। अच्छा, अब आइए ज़रा जज्बात से और पार्टी एफिलिएशन से ऊपर उठकर हकीकत पसंदी के साथ जायज़ा लीजिए और अपना रुख जो है वो मसले के हल की तरफ लेके चलिए। पहले तो ये जानिए क्या हो गया आपके साथ, क्यों हुआ और अब इसका हल क्या है। इस तरफ जल्दी से आगे बढ़िए। लोग देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पंजाब, KPK और गिलगित बल्तिस्तान को मिला के तकरीबन 66% हिस्से पर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत कायम है और वो उसको सेक्रीफाइस कर रहा है। पैसा बनाने के लिए, लूटमार करने के लिए, रिश्वत के लिए, करप्शन के लिए तो ये बहुत बड़ा इलाका है, बहुत पैसे हैं, आप यहाँ से माना सकते हैं। लेकिन उसका कभी भी ये इरादा नहीं देखा मैंने, कभी नहीं देखा। वो मनी सेंटर्ड आदमी नहीं है जैसे ये हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जरदारी। ये मनी सेंटर्ड लोग हैं, वो अपना काम सेंटर्ड पर्सन है। अच्छा, और आज उसने इनका ये चैलेंज कबूल कर लिया जो इसको देते थे ये कि आप असम्बलियाँ तोड़ दो फिर हम इलेक्शन कराएंगे, आओ। तो उसने तो कह दिया तोड़ दो असम्बलियाँ, हुक्म दे दिया। अब राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। उसकी वजह आपको पता है कि इनको पता है कि चाहे कुछ भी कर लें ये इलेक्शन हारेंगे। अच्छा, अब ये देखिए ज़रा कि इन हालात में जो आज हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, आप अखबार पढ़ें या किसी वेबसाइट पे जाएं तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है गवर्नर राज लगने वाला है, कोई कहता है चंद घंटे में ये होने वाला है, कोई कहता है मार्शल लॉ लगने वाला। एक केओस एंड कन्फ्यूजन। यार कौमें ऐसे चलती हैं, किसी को किसी चीज़ की परवाह नहीं। लेकिन इन हालात में जिस शख्स ने हमें पहुंचाया उसका नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। देखिए, हकीकत यह है कि कोरोना के बावजूद इंडस्ट्री बढ़ रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत बढ़ गया था। वो इमरान खान कर्ज़ों की किस्तें भी अदा कर रहा था और एहसास प्रोग्राम भी चल रहा था। वो हर वक्त इस बात से डरता था कि महंगाई ना हो, गुर्बत ना बढ़ जाए। और वो उसके लिए क्या किया था, उसने टैक्स कलेक्शन में से एक अच्छी रकम निकाल के सब्सिडी दी इनको पेट्रोल पे,
تاکہ اس کے پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اور پھر اس نے کہا اچھا اب رکو، اب میں جاتا ہوں روس اور وہاں سے جا کے جلدی سے سستا تیل لے کر آتا ہوں تاکہ ہم جو ہے کسی صورت بیلنس کر اپنی اس کو غربت نہ بڑھے. وہ روس گیا، انہوں نے اس کے پیچھے کارروائی ڈال دی باجوہ صاحب نے. امریکہ سے کہہ دیا یہ ہماری بغیر مرضی کے وہاں چلا گیا، یہ ان سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ارے یار وہ کس لیے دوستی کرنا چاہتا؟ وہ وہاں تیل لینے گیا تھا اور انہوں نے اس کی پیچھے، یہ شروع سے اس کے پیٹھ پیچھے بجا رہے تھے اس کو. اچھا خیر، اب یہ دیکھیے کہ جب آپ کے ملک کی شرح نمو جو ہے وہ 6.2% ہو گئی، اس وقت آ کے باجوہ نے یہ حرکت کی ہے کہ کرپٹ لوگوں کو لے کر آ کے ان کو جو ہے حکمران بنایا. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ٹرین جو ہے وہ اسٹیشن سے نکلے، تیزی میں جب آ جائے، تیزی سے جب آگے جانے لگے تو کوئی آگے سے پٹری اکھاڑ دے اور ٹرین جو ہے وہ پھر اس کا کیا انجام ہوگا. وہی انجام زخت پاکستان کا ہو رہا ہے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو قمر جاوید باجوہ صاحب. اچھا اب آخری بات دیکھیے، یہ تو تاریخ لکھے گی کہ قمر باجوہ نے کیا کیا، زرداری اور شہباز انہوں نے کیا کیا. اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے اب تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ عاصم منیر صاحب نے، چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور تاریخ میں ان کا بھی نام لکھا جائے گا کہ ملک اتنے خراب حالات کا شکار تھا اور ان کو جو کردار آگے بڑھ کے ادا کرنا تھا، ایک بڑے ہونے کا ثبوت دینا تھا، انہوں نے وہ نہیں دیا، ابھی تک تو نہیں دیا ہے. اچھا آپ کو علم ہے کہ گزشتہ 8 مہینوں میں 7.5 لاکھ پاکستانی جو ہیں جن کے پاس پیسہ تھا یا کوئی ڈگری تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، وہ ملک چھوڑ چکے ہیں صرف 8 مہینے میں. اور انہوں نے پورٹ جبل علی پہ جا کے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے کہ وہ پورٹ جبل علی کے لوگ کہتے ہیں اتنی انویسٹمنٹ تو 10 سال میں نہیں ہوئی جو انہوں نے کر دی. کیونکہ ہر آدمی اپنے سرمایہ کو محفوظ بنانا چاہتا ہے. اور آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں بتاتا ہوں یہ باتیں، کیونکہ باتیں لوگ اکثر بتاتے ہیں، میں پسند نہیں کرتا ہوں. دال معاش اتنے کی ہو گئی، چاول اتنے کا، سب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے جس پہ غور کرنا چاہیے، آپ کے وزیر خارجہ بنایا اس لڑکے کو، بلاول کو، وہ 6 یا 7 لاکھ روپے کا جوتا پہن کر 35 دورے کر چکا ہے. کبھی وہ ہنا ربانی کھر کو ساتھ لے جاتا ہے سوئٹزرلینڈ اور دوسری جگہ کہتا ہے میں ذرا ان سے کلاسز لے رہا ہوں، میں ہنر سیکھ رہا ہوں. وہ کیا سیکھتا ہوگا یہ اب آپ خود جان لیجئے. وہ اب تک ان دوروں پر، ان برے حالات میں جب کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس، 40% لوگ ایک وقت کا کھانا مشکل سے کھا رہے ہیں. اس نے اب تک 175 کروڑ روپے خرچ کر دیے ان دوروں پر اور ٹکے کا فائدہ نہیں. بس کچھ دو ایک گالیاں دے آیا ان کو، مودی کو، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا قد بڑھانے کے لیے، لائم لائٹ میں آنے کے لیے. اور جھوٹ یہ بولنا شروع کر دیا ہے FATF میری وجہ سے، اور سارا کام عمران خان کا کیا ہوا. اس میں باجوہ نے ہیلپ کی تھی ان کی، عمران خان کی. ایک صحیح جگہ بس صرف انہوں نے ہیلپ کی تھی FATF کے اس میں، اور سارا کام جو تھا وہ عمران نے کیا تھا. اس کا دور دور کہیں نام و نشان نہیں اس میں بلاول کا. اس نے ایک چرچا یہ چھوڑ لیا. اچھا صاحب دیکھیے، عاصم منیر صاحب یہ سب دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک وہ کچھ نہیں کر رہے. عدلیہ اطہر من اللہ صاحب جو ہے، ذرا معاف کیجئے گا مجھے کچھ پرابلم ہے بولنے میں، تو وہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اور ایکشن نہیں لیتے. یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا جب ایکشن لیں گے آپ. ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کا صرف واحد اس وقت جو علاج ہے ان سارے کرائسس کا، وہ الیکشن ہے کہ سیاسی استحکام ہو اور قوم آگے بڑھے. لیکن وہ نہیں لے رہے. اب وہ اس وقت ایکشن لیں گے جب کام تمام ہو چکا ہوگا. وہ ایک میڈیکل کالج میں ایک پروفیسر صاحب جو ہے وائوا کے وہ زبانی کوشچن جو ہوتے ہیں ایگزام میں وہ لے رہے تھے، تو انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس دل کا مریض آ جائے تو آپ کیا دوا دیں گے، کیا فیصلہ کریں گے؟ تو ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے کہا میں ان کو
4 گولیاں دوں گا کھانے کے لیے. اچھا. تو وہ تھوڑا سا پروفیسر صاحب خاموش ہو گئے. کھڑے ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ میں اس بندے سے کیا کہوں. تو وہ لڑکا بولا 1 منٹ بعد کہ سر میں اپنا اسٹیٹمنٹ بدل سکتا ہوں. تو پروفیسر صاحب نے کہا ہاں تم اپنا اسٹیٹمنٹ بدل سکتے ہو، لیکن وہ مریض 20 منٹ پہلے مر چکا ہے. یہی صورتحال یہ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں. اب تک وہی غنڈہ گردی ہے، وہی بدماشی، بدچلنی، ہر چیز چل رہی ہے. یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے عمران خان کی ڈیپ فیک کیا ہوتی ہے، وہ ویڈیو بنا کے سامنے لا رہے ہیں، آڈیو لا رہے ہیں، اور یہ مسئلے کا حل جو ہے اس ننگے پن میں ڈھونڈ رہے ہیں. کیا ان کو نہیں پکڑے گی تاریخ؟ پکڑے گی، پوچھے گی کہ جب ملک میں یہ ہو رہا تھا تو تم خاموش، یا تم کہتے ہو ابھی میں اپنی ٹیم سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس اگر ایک مریض آ جائے اس کو دل کا دورہ پڑا ہوا ہو، اور آپ کہیں نہیں ابھی تو میں نے کلینک کھولی ہے، ابھی تو میں یہ سیٹ کر لوں، وہ سیٹ کر لوں، اور پھر نرس کو بلا لوں، اس کو پھر وہ ارے سب کام چھوڑیے، سب سے پہلے اس کو دیکھیے. یہ غلطی سرزد ہو رہی ہے عاصم منیر صاحب سے کہ وقت پہ فیصلے نہیں کر رہے. دیکھیے دیر میں فیصلہ کرنا جو ہوتا ہے نا، پھر وہ باعث ندامت ہوتا ہے. اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اس سے نقصان ہوتا ہے. عطا من اللہ صاحب جو ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں یار، کوئی ایکشن لیجئے. دیکھ رہے ہیں پورے آج آپ کسی عزیز کو فون کیجئے اسلام آباد لاہور میں، کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، کیا بےہودگی مچائی ہوئی ہے. گورنر آ جا رہا ہے، ان کی وہ منظور ہو گئی، ان کا یہ نہ منظور ہو گیا. تمہارے پاس صرف یہی کام ہے. اور ان سب کو ذرا دیکھیے اکانومی کہاں چلی جا رہی ہے. وہ روز آ کے ٹی وی پہ اکثر و بیشتر ہر دوسرے تیسرے دن آ کے روتا ہے. عمران خان ان کو یاد کراتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، ان کے تو پیسے ہیں، یہ تو باہر چلے جائیں گے. ان کے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ 100 سال تک اگر یہ $10,000 روز خرچ کریں تو وہ خرچ نہیں ہوں گے. یہ نواز شریف، شہباز شریف اور سب لوگ، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، اور عوام ایک وقت کے کھانے کے لیے تڑپ رہی ہے. عاصم منیر صاحب دیکھ رہے ہیں، ابھی تک الیکشن کا حکم نہیں دیا. بھائی آپ کو صرف میں نہیں، پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ الیکشن ہی حل ہے. جب بھی کرائسس امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، کسی اسرائیل میں، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیے، وہ الیکشن کراتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو ننگا کر کے مارو، ان کی ننگی ویڈیو بنا کے دکھا دو، اور پھر معاملہ وہ ہو جائے گا. اور سارے فوکس کر بیٹھے ہیں صرف عمران خان پر. اب اس کو ننگا دیکھ کے خوش ہوں گے. اچھا ہو لیجیے. یہ میرے خیالات ہیں. اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو ان کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.